بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مبشر میر ٹی ایف ڈی نیوز کے ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے بھی پروگرامز میں پروفیسر ڈاکٹر شہدہ بدارت صاحبہ اور بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب تشریف فرما ہوتے رہے ہیں، اور اکانومی کو خاص طور پر ہم فوکس کرتے ہوئے پاکستان کا جو اس وقت کا سینیریو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ اس آئیڈیاز کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کرائسس سے پاکستان کو کیسے نکالا جائے. اس وقت کی جو سچویشن ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے، اپنا ٹینیور پورا کر کے اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے، اور نگران حکومت جو ہے اس نے چارج سنبھال لیا ہے. نگران کیبنٹ جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے. مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ نئے لوگوں کو تفویض کر دی گئی ہیں، اور سب سے اہم چیز جس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ چونکہ اکانومی کو کرتے ہیں، اور اکانومی جو ہے وہ ریاست کا ایک ایسا شعبہ ہے، اگر اکانومی ٹھیک چلے گی تو ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے ردم میں آئیں گے. تو اس کا چارج جو ہے ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کو دیا گیا ہے. وہ پہلے بھی گورنر اسٹیٹ بینک رہ چکی ہیں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں مالیاتی ادارے ان میں ان کا کام کرنے کا تجربہ ہے، پی ایچ ڈی ہیں، اور بڑی گہری نظر ہے ان کی پاکستان کی اکانومی پہ. اس پہ ان کی گفتگو بھی آتی رہتی ہے، آرٹیکلز بھی آتے ہیں. تو ان کا ایک ویژن ہے، اس کو بہت قریب سے ڈاکٹر شہدہ بدارت صاحبہ جو ہے وہ دیکھتی بھی ہیں، انہیں ان کے بارے میں شخصیت کے بارے میں بھی علم ہے. اور اس وقت پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، کرائسس جو ہیں، خاص طور پہ کرنسی کا کرائسس ہے، پھر پیٹرولیم کے حوالے سے جو پروڈکٹس ہیں ان کے، اور الیکٹریسٹی، ان کے انرجی پروڈکٹ کی جو ہماری پرائسز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. انڈسٹری اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹس کے اوپر ہمیں کافی مسائل ہیں. خاص طور پر جو فیکٹریز ہیں ان کو جو مال چاہیے وہ نہیں مل رہا، لہذا پروڈکشن پہ اثر پڑا ہوا ہے. اس طرح کے ملٹیپل پرابلم ہے. اور ایک بڑی اہم بات کہ ہمارا ایک بڑا بڑا انحصار جو ہے وہ ریمیٹنس پہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا جو پیسہ آتا ہے وہ ہماری اکانومی کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچاتا ہے. تو حالیہ جو سروے ہم نے دیکھا اس میں 19% کم از کم جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں بھی کمی واقع ہوئی. لہذا اس صورتحال میں نئی گورنمنٹ کو کیا چیلنجز ہیں، اور ہماری نئی وزیر خزانہ جو ہیں ان کو کیا سٹیپس لینے چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر شہدہ بدارت صاحبہ اس پہ گفتگو کا آغاز کریں، میں پہلے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنا ایک ویو دیں، اور پھر ہم ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب. تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب. پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں، میرے کہنے پہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود تشریف لائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ کی رائے جو ہے پاکستان سنتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے راستے نکلتے ہیں جو ہمیں سیلف سفیشینسی کی طرف لے جائیں. ڈاکٹر صاحب، میں زیادہ ہم آپ کو سنیں گے. جی میں چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ گورنمنٹ جو آئی ہے انٹرم گورنمنٹ ہے، بیسیکلی ان کا فنکشن تو الیکشن کرانا ہے، لیکن اس کے باوجود حالات جس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں اکانومی کے، ان کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ٹریجیکٹری کو ٹھیک کیا جا سکے. اور جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج وہ اچھے لوگ ہیں، اور کوئی ایسا مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کسی ٹینٹڈ ایک ہو کوئی پیچھے سے شیڈو. تو اچھے لوگ ہیں اور ان کے پاس موقع ہے کہ وہ شو کر سکے. اب 2-3 چیزیں ہیں جس پہ ہم آپ کی رائے لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں یہ IMF پروگرام تو جو ہونا تھا ہو گیا، جو اس کے امپیکٹ ہونے تھے وہ آپ بھی کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں جو اکانومی پہ. اب ایک کوشش ہوگی کہ ہمیں کسی طریقے سے سیکنڈ IMF میں کھینچا جائے. تو آئی تھنک ایک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو میں آپ سے کروں گا، کیونکہ ہمیں کسی صورت میں IMF کے چنگل سے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں کبھی، کیونکہ یہ ایون امریکن اسکالرز، میں نام نہیں لوں گا، جعفری ہے، دوسرے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ IMF جتنے پروگرام ہیں پولیٹیکلی اورینٹڈ ہے.
اور ایک بات آپ نے پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ جو ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے قرضوں کا اٹ شوڈ شفٹ فرام پالیسی ٹو پروجیکٹ. بہت اچھا پوائنٹ تھا یہ. ہاں اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے. اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ, جس موجودہ انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا, اور اس میں بڑا ہی اختلاف ایون ود ان امریکہ میں بھی اب پایا جاتا ہے اکانومسٹ میں, اور فار ایسٹ میں بھی, جاپان میں بھی, کہ خاص کر پاکستانی اکانومی میں انکریز آف انٹرسٹ ریٹ امپیکٹ نہیں کرتا کنزیومر کو, کیونکہ کنزیومر کے پاس پیسہ آ رہا ہے, ہماری جو اکانومی ہے وہ 70% ناٹ ڈاکومنٹڈ ہے, اور وہ پیسہ اس کی جیب میں جاتا ہے, وہ مارکیٹ میں جاتا ہے, ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ پرائسز کنٹرول ہو پرائسز بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے ایکسپورٹ کا بڑھاوا. تو اس میں میرے 3 پوائنٹ ہیں جس پہ آپ ذرا بتائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ بہت اوور ایکسپینڈیچر کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں, اور میں نے یہ کئی دفعہ چیمبر میں بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ آپ 15 سے 20% کے درمیان ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کسی کمپنیوں کی ہوتی ہے وچ از ویری ہائی. تو ان کا ایک انٹرنل آڈٹ کا سسٹم بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے ان پرائیویٹ کمپنیوں کا بھی, کہ یہ کیا کتنا ایکسپینس کر رہے ہیں, کیونکہ پورے رشتہ داروں کی فوج در فوج بھرتی کر کے تو وہ کمپنی بیٹھ جاتی ہے. اور دوسرا جو ہے ایکسپورٹ میں, پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی, آپ نے بھی اس پہ تائید کیا تھا کہ ایکسپورٹ ٹھیک ہے ہمیں بڑھانی چاہیے, وہ ضروری ہے, لیکن ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو طرف بہت دھیان دینا چاہیے, کیونکہ اس میں پیسہ بچتا ہے. اور وہ بہت اچھی انڈسٹری ہماری ٹیک آف کر گئی تھی 90 سے پہلے, پھر اس کے بعد کنزیومرزم کا دور آ گیا, اور خاص کر شوکت عزیز کے زمانے میں تو ہم پیورلی ہم چلے گئے امپورٹ اورینٹڈ کنزیومر گڈس کی طرف, کہ ایون دودھ کا ڈبہ بھی ہم کہتے نہیں امپورٹڈ لینا ہے, وچ از ویری, اور ہم وی آر دا پروڈیوسرز آف ملک دنیا میں سب سے زیادہ. تو یہ 3 پوائنٹ پہ, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا, تو آپ سے اب گزارش ہے کہ مبشر صاحب کو بھی سنا ہے, اور یہ 2-4 پوائنٹ میں نے جو دیے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ جو کابینہ آئی ہے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر, یہ شہرت ان کی کوئی میں نے ایسی بات نہیں سنی ہے ان کے بارے میں جو منفی ہو, اور تجربہ کار بھی ہیں, مگر جو وہ ہیں اکنامک مینیجرز ہیں ان کا تعلق ضرور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اب انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جو وہ ہے, جو مطلب جو ان کا ویو ہے, جس ویو کی وجہ سے پاکستان آج بہت مشکلات کا شکار ہے, نیو لبرل ویو, اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے, یا وہ پاکستان کے اس وقت بگڑتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے ایک پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کی جائے. اور آپ دیکھیے دنیا بھر کے تمام ممالک جو ہیں جہاں اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ کوئی آئیڈیالوجی لے کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر فری مارکیٹ سے ہمیں فائدہ ہو جائے تو فری مارکیٹ کر لیتے ہیں, اگر وہ دیکھتے ہیں کہ انٹرونشن سے فائدہ ہو تو وہ انٹرونشنز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ 2008-9 میں جب فائنینشیل کرائسس آیا تھا مغربی ملکوں میں, تو یہ مغربی ملک ہیں جو نیو لبرل اکنامکس کے یا فری مارکیٹ کے بہت علم بردار ہیں, یہیں سے فری مارکیٹ شروع ہوئی. اس وقت ان کی معیشتوں کے اور کمپنیاں جو تھیں وہ بہت بحران سے دوچار تھیں, اور ان تمام ملکوں نے, امریکہ نے, برطانیہ نے, یورپ نے, ان سب نے بڑے پیمانے پہ مارکیٹ میں انٹرونشنز کی, اور انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز مارکیٹس میں اور کمپنیوں میں انجیکٹ کیے, حالانکہ یہ مارکیٹ انٹرونشن کے خلاف ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی کمپنیوں کو, بینکس کو, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو نیشنلائز بھی کیا,
حالانکہ یہ نیشنلائزیشن کے بہت خلاف ہیں, فری مارکیٹ وہ کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن کے تو بالکل خلاف ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز اس میں ایڈ ضرور کیجئے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے بلکہ وہ اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ بڑا پہلے ہی شیپ ہوا ہے. اگر ہم نیشنلائزیشن کی میں نیشنلائزیشن کی نہیں بات کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پریگمیٹک اپروچ جس میں آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں, جیسا کہ مغربی ملکوں نے کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ نیشنلائز کرے, ہمیں نیشنلائزیشن کا تو ضرورت ہی فی الحال نہیں ہے, نہ ہمیں ٹوٹلی فری مارکیٹ پہ جانے کی ضرورت ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ کمپنیز جو ہیں, یہ ملکوں نے وہ پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جب کہ اگر ان کی معیشت ڈوب رہی ہے یا کمپنیاں ڈوب رہی ہیں تو وہ انٹروین کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو آج کل حالات ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اور زیادہ فری مارکیٹ کی طرف جائیں. اگر آپ بالکل ہی مادر پدر آزاد فری مارکیٹ کو بالکل بغیر کسی روک ٹوک کے چھوڑ دیں گے تو کافی لائکلی ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی جو ہے وہ بھی بہت مطلب مسائل کا دوچار ہو سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پریگمیٹک اپروچ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیے کہ میرا یہ خیال ہے, میں ذرا مکمل کر لوں, ایک پوائنٹ میں مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان کو میں سمجھتی ہوں اگر اتنا زیادہ فری مارکیٹ کا ڈوز دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بھی, ہماری بھی معیشت اور ہماری بھی کمپنیاں اب مطلب نقصان مطلب میل ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان کو ایک اور IMF پروگرام کے لیے لے جایا جائے گا اور کوششیں کی جا رہی ہیں لے جانے کی, تاکہ پاکستان کو کسی طرح سے اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنیوں کو یا ڈوبتی ہوئی معیشت کو سنبھالا نہ دیا جائے. کیونکہ ہم سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اس لیے اپنی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ IMF کے پروگرام میں ہیں, آپ IMF کے پروگرام میں ہیں, اس لیے IMF آپ کی پالیسیاں بنائے گی. اور میں سمجھتی ہوں اگر ہم نے اتنا زیادہ ٹوٹلی فری مارکیٹ کو چھوڑ دیا تو ہمیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. جی اچھا, اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثلا یہ سوال ہر گورنمنٹ بھی اٹھاتی ہے اور ابھی بھی یہ چیز ڈسکس ہوگی. جو گورنمنٹ کی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں ان میں بہت زیادہ لاسز ہیں اور بہت سا پیسہ جو ہے ادھر انجیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ادارے پرائیویٹائز ہوئے, کچھ بینکس ہوئے یا کچھ ہوئے, ان کی پرفارمنس بڑھ گئی. تو اب کا کس ماڈل کو ہمیں کارپوریٹ اگر گورننس کی میں بات کروں تو ہمیں پھر کس طرف جانا چاہیے؟ کیا کارپوریشنوں کو ہم بہتر گورنمنٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں یا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیے میں نے تو یہ نہیں دیکھا ہے کہ کسی ادارے کو آپ نے پرائیویٹائز کیا اور اس کی کارکردگی بہتر ہوئی ہو. آپ کراچی الیکٹرک کارپوریشن KESC کو دیکھیں, اب وہ KE کہلائی جاتی ہے مگر اس کی بالکل وہی کارکردگی ہے. وہ یہ کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے بلز ادا نہیں کرتے ان کا بوجھ ڈال دیتی ہے ان لوگوں پہ جو بلز ادا کر رہے ہیں, اور ان کی کوئی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان میں ایک طرف گورنمنٹ فیلئر ہے, دوسری طرف مارکیٹ فیلئر ہے. تو ہمیں لیکن فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو بہتر ہوئے ہیں, بینکس جو ہے میں مکمل کروں, بینکس تو بہتر ہوئے ہیں. ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اگر بینکس بہتر ہوئے تو ظاہر ہے تو آپ بینکس کو وہ کر سکتے ہیں. مگر دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کہتی یہ ہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے تاکہ ہم کارکردگی, ہمارے یہاں لاسز ہو رہے ہیں اور لاسز کی وجہ سے خسارے میں کمپنیاں جا رہی ہیں اور خسارے کو ختم کرنے کو تاکہ بجٹ پہ بوجھ نہ ہو. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شروعات تو یوں کہا یہ جاتا ہے, مگر گورنمنٹ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ منافع بخش کمپنیاں ہیں ان کو ان کی نیجکاری کی طرف جاتی ہے. مثال کے طور پہ بات چیت کرتے ہیں کہ کمپنیاں خسارہ بنی ہوئی, خسارے کی وجہ سے بوجھ بنی ہوئی ہے بجٹ پہ, مگر
سب سے پہلے پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل کو سوچتے ہیں, وہ جو بہت منافع بخش کمپنیاں ان کو پرائیویٹائز کرنے کو سوچتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ایک پرائیویٹائزیشن پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. نہ ہمیں مارکیٹ بالکل ہی ان کو وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہم فری مارکیٹ ان کو بالکل پرائیویٹائز کریں گے, نہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو گورنمنٹ سیکٹر میں رکھیں گے. دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ پالیسیز بنائیں کہ جو آپ کے اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز نہ کریں, کیونکہ اسٹریٹجک ایسیٹس جو ہیں وہ اور بھی ملک اپنے اسٹریٹجک ایسیٹس کو انٹیکٹ رکھتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی ایسا اسٹریٹجک ایسیٹ ہے اور وہ اگر خسارے میں چل رہا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ باہر لوگوں نے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ہندوستان بھی اور روس اور یہ سارے جو ہیں انہوں نے اپنے اسٹریٹجک ایسیٹ کو اگر پرائیویٹائز کیا ہے تو اس طرح کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آئل سیکٹر جو ہے, آئل کو انہوں نے آئل کا پروڈکشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا, مگر اس سے اجارہ داری ہو جاتی اور ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا اس سیکٹر کی وجہ سے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو کسی فائدہ اٹھائیں, وہ پروڈیوس کریں اور اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے, مگر اس سے یہ نہ ہو کہ اسٹریٹجک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں, تو اس کا ڈسٹریبیوشن اپنے ہاتھ میں لیا. پھر ہندوستان نے یہ کیا کہ انہوں نے بجلی کا جو پروڈکشن ہے وہ دے دیا پرائیویٹ سیکٹر کو, مگر بجلی کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لی, اور اس کے ٹرانسمیشن کے ذریعے گورنمنٹ نے اپنے سوشیو اکنامک آبجیکٹیوز کو پورا کیا. مثال کے طور پہ ہندوستان کی حکومت نے یہ بجلی پرچیز کر کے اور رورل ایریاز میں سستی بجلی دی, پاپولیرٹی کے لیے بھی اور غربت کو وہ بھی کرنے کو, کیونکہ غریب لوگوں کو سستے داموں بجلی دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو دنیا کے ماڈل ہیں. ہمیں اب پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایک مین اسٹرینتھ ہے جو کہ ابھی بھی ہم سیٹ نہیں کر پا رہے, لیکن ابھی ہمارے جو بڑی سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے بھی اس طرف توجہ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے. وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر اور لائف اسٹاک, اور اس کے لیے انہوں نے کافی لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کرنے کے اوپر بھی انہوں نے کام شروع کیا اور وہ کافی ہو بھی گئی. اب اگر اور وہ فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو ابھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم باقی چیزوں کو اپنی جگہ پہ بے شک جو ہے وہ ایک مناسب سائز کے حساب سے توجہ دیں, لیکن ایگریکلچر جو پاکستان کی بیس ہے, اگر گورنمنٹ پالیسی ایسی لے آئے کہ واقعی ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کو ہم جو ہے وہ بہتر کر لیں, تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, اور بہت سی جو بیس ہے اس کو بھی کارپوریٹ امیج بھی مل جائے گا, کارپوریٹ ایک گورننس کی طرف وہ بھی جائیں گے, ان کی پروڈکشن بھی بہتر ہو جائے گی, ان کو مارکیٹ کا بھی بہتر جو ہے وہ اسیس ہو جائے گی. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا. جی پلیز. دیکھیے میں خود مینیجنگ ڈائریکٹر رہا ہوں سندھ جنرل, پچھلے 25 سال سے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ ایسی شرائط رکھتا ہے کہ وہ بائر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے کو تیار. اور اب تو حالت یہ ہوگی کہ پلانٹ فرسودہ ہو چکے ہیں, فرنچائز ختم ہو چکی ہیں, اور اب اس کو کون اٹھائے گا. اسی طرح بیسیوں ایسی انڈسٹریز کی مثالیں, میں خود کارپوریٹ 25-30 سال سے ہوں. حل یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 3 یا 4 ہمارے اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں. جیسے پی آئی یو کو میں اسٹریٹجک ایسیٹ سمجھتا ہوں. دیکھیں لفتانسا تھی, سوئس ایئر تھی, الٹالیا تھی, یہ ساری پچھلے کووڈ کے زمانے میں بالکل ڈاؤن چلی گئی تھی, لیکن ان کو گورنمنٹ نے انٹرونشن سے اٹھایا. دوسرا جو ہے اس میں سے کچھ آپ شیئر ہولڈنگ پرائیویٹ سیکٹر میں دے کے مینجمنٹ میں شامل کریں تاکہ وہ بہتری آ سکے. دوسرا اسٹریٹجک ایسیٹ ہے آپ کا ریلوے. ریلوے از ویری امپورٹنٹ فار کنیکٹیوٹی ان دی ریجنس فار اکنامک ڈیولپمنٹ. چائنا کا جو تھریش ہولڈ تھا ڈیولپمنٹ کا وہ کنیکٹیوٹی سے جڑا ہوا, یعنی چائنا نے پچھلے 15-20 سال میں
तकरीबन 40,000 किलोमीटर सुपर ट्रेन बनाई और 35 इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जबकि अमेरिका में सुपर ट्रेन सिर्फ 1,000 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगाएं दी डिस्पैरिटी। अब प्रेसिडेंट बिडेन ने एक फंड कायम किया है और एक कमीशन कायम किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि ये एग्रीकल्चर का, जैसे इन्होंने कहा है कि हमारा जो स्मॉल फार्मर है वो तकरीबन 40 to 50% है, उसके पास कुछ इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो बीज भी खरीद सके। तो उस सेक्टर को किसी तरीके से हम एलिविएट करें, और या देखो कोऑपरेटिव हैज फेल्ड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टर। तो उसका हल क्या है? फोर्स कलेक्टिवली करा के दिया जाए और उनको अपना अपना शेयर दिया जाए। इट इज यहाँ पे वो चाइनीज मॉडल आ जाता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी है और उनको आप सपोर्ट भी, प्रोड्यूस वो करे, एग्रीकल्चर जमीन वो करे सारा, लेकिन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे इन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है बीज या दूसरी चीजों में। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने बहुत से सवालात उठाए एग्रीकल्चर के बारे में भी, सनतों के प्राइवेटाइजेशन। तो पहले मैं सनत का जवाब दे दूं, फिर मैं एग्रीकल्चर पे आऊंगी। देखिए जहाँ तक सनतों का ताल्लुक है, इसमें बहुत सी सनतें जैसा कि आपने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक नौइयत की हैं, मगर वो अगर खसारे में हैं तो हमें उनको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आपने पीआईए की मिसाल दी, मैं भी समझती हूँ कि पीआईए है या जो भी वो है, वो एक स्ट्रेटेजिक नौइयत की एंटिटी है, मगर उसमें आपको ये देखना होगा कि आप यानी कि सारा उसको एक पॉलिसी ना करें। मिसाल के तौर पे ये कहा, मैंने सुना है, मेरी जो मालूमात है कि पीआईए में टिकटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है, मगर ये जो कैटरिंग का है ये नॉन प्रॉफिटेबल है। और इसकी वजह से जो जिस तरह से पीआईए खाने सर्व करती है और जिस तरह से वो, तो उसकी वजह से खसारे में। तो मेरा ख्याल में आप ये कर सकते हैं कि आप टिकटिंग को रखें अपनी कंपनी के उस पर, मगर आप कैटरिंग को आउटसोर्स कर दें। पीआईए जो है वो खाना पीना या तो इतने एलेबरेट खाने पीने लंचेस डिनर्स ना दे, इस तरह शुरू कर दें कि जैसे सैंडविच और पानी दे दिया, और या ये करें कि कुछ ऐसी फ्लाइट्स करें जैसे बाहर बजट फ्लाइट्स, जी जैसे बाहर फ्लाइट्स होती हैं, वो ये होता है कि वो आपको ना खाना देती है ना पानी देती है, मगर सबको पहले से पता होता है कि खाना पानी कुछ नहीं देंगे, आप अपना एक सैंडविच और पानी की बोतल लेके। छोटे सफर की जी वो छोटे सफर की है, मगर मैं ये बता रही हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी पीआईए को प्राइवेटाइज कर दें। आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई उसकी एक्टिविटीज को लेके आप आउटसोर्स कर दें। डॉक्टर साहब इंटरव्यू अगर इजाजत दें। डॉक्टर साहब हमारा टाइम भी काफी हो रहा है, हमें इसको खत्म करना है, हमें एग्रीकल्चर पे जाना है। थोड़ी सी स्टडी मैंने पीआईए की थी। ओके, जो मेजर एरियाज है जिसको हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए वो है मेंटेनेंस, जो बड़ी एक्सपेंसिव है, जिसमें घपले बहुत होते हैं। सही है, मतलब यही मैं कह रही हूँ। और दूसरा ऑपरेशंस, यही मैं कह रही हूँ कि आप आइडेंटिफाई करें मुख्तलिफ एक्टिविटीज को और उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएं। और जैसे स्टील मिल है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग करें, जरूरी नहीं है प्राइवेटाइज, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक एसेट है और पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी स्टील की जरूरत है। अच्छा, आप एग्रीकल्चर पे आ जाएं। देखिए एग्रीकल्चर में एक दो चीजें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे इलाके हैं, KPK है, बलूचिस्तान है और पंजाब के भी इलाके जो बहुत रिच हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए, मगर हमने अपने एग्रीकल्चर को काफ़ी तबाह कर लिया है। क्योंकि हमने, एक तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमने एग्रीकल्चर पे बड़ी ये जो केमिकल कंपनीज हैं, मगरबी केमिकल कंपनीज, इन्होंने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज तैयार किए हैं, वो मगरबी जो कंज्यूमर है वो खाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि खालिस चीजें खाना, ऑर्गेनिक। मगर हमने अपनी कॉटन को प्रोडक्शन को तबाह कर लिया, क्योंकि हमने खुफिया तरीके से GM सीड इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह अब खाने इसी तरह खाने पीने की चीजों में भी अब बहुत GMOs आ रहे हैं। तो एक तो हमें ये पॉलिसी बनानी होगी कि हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के बारे में जो हम पॉलिसी बनाएं, उससे पाकिस्तान के लोगों की सेहत और एनवायरनमेंट को मलहूज़ खातिर रखें, और ना कि
مغربی کیمیکل کمپنیز کے منافع کو. ان کا منافع ثانوی ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ پاکستان کی انوائرمنٹ ہے اور پاکستان کے لوگوں کی صحتیں. ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی. دوسرے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس سے بہت غربت آئے گی پاکستان میں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت لینڈ لیس لیبررز کی تعداد بڑھ جائے گی. ابھی اگر چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے فارمز پہ کر رہے ہیں تو ایک وہ ہوگا کہ ان کے فارمز لے لو, ان کو پیسے تھوڑے بہت دے دو اور اس پہ بڑی کمپنیاں وہ کریں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ لینڈ لیس لیبر بہت بڑھ جائے گا. وہی لیبر جو ابھی چھوٹے چھوٹے اپنے فارمز کر رہا ہے وہ پھر بے روزگار ہو جائے گا یا پھر وہ فارمر لیبرر بن جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ چاہیے, گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے لوگوں کو مفت میں دیں. غریب لوگوں کو جو ان کو اون نہیں کرتے مگر اس پہ کاشت کر رہے ہیں وہ ان کو لیز کا دے دیں. 10 ایکڑ مثال کے طور پہ 15 ایکڑ لوگوں کو فری میں دیں, کم سے کم 10 ایکڑ ضرور دے دیں. اور گورنمنٹ یہ کرے کہ مہیا کرے ان کے لیے پانی ایسا تاکہ وہ اس پہ ان کو وہ کیا جائے کہ یہ آرگینک فارمنگ کریں. ایک طرف تو ان کی خوشحالی ہوگی, وہ اپنے گھر کے اور خاندان کے لیے اس پہ وہ کریں گے, کاشت کریں گے, اور اس کے علاوہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ غربت کم ہوگی, کیونکہ وہی لوگ جو اس کو اونرز بن جائیں گے اور پھر ان میں ایک شعور ہوگا. اور پھر اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ اور ملک جو ہیں پاکستان کے دوست ملک جہاں اریگیشن کا کافی اچھا نظام ہے, ڈرپ اریگیشن ہے, ڈرپ اریگیشن وغیرہ لے کے آئیں تاکہ جن علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے وہاں ڈرپ اریگیشن کے ذریعے مدد کریں. تو میں سمجھتی ہوں کارپوریٹ فارمنگ سے پاکستان کا بہت نقصان ہوگا. آپ چھوٹے لیبررز کو ان کو اونرز بنائیں, ان کو زمینیں مفت میں دیں. آخر کار پاکستان کے لوگوں کا بھی کچھ حق ہے پاکستان کے ریسورسز پہ اور زمین پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اور بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. اور ناظرین کافی چونکہ کمپریہنسو گفتگو ہوئی ہے اور تفصیلاً ہوئی ہے بات چیت, تو اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ہماری سامنے آئی ہیں. اور ایک ہے کہ اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ان کو ہم نے سیو رکھتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ شامل کرنا ہے اور اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا ہے. اور جو دیگر جو ہمارا ایگریکلچر بیس ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کے ذریعے آگے لانا ہے. جو دنیا میں دیگر کانسیپٹ کارپوریٹ فارمنگ کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اگر زیادہ چونکہ ہمارے دیہات میں لوگ رہتے بھی ہیں, اب بھی رہتے ہیں, ان کے پاس تھوڑی تھوڑی زمینیں, ان کو سپورٹ کر کے ہم اپنی خوراک کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. اور آرگینک فارمنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور اس طرح پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.